الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خواجہ صاحب اللہ رحمہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور تصوف کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ تصوف کی تعریف مختلف انداز سے کی گئی تھی اور ہم نے دو تعریفیں اس اعتبار سے کہ اس میں علم ظاہر علم باطن ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے اس کا انتخاب کیا تھا، جن میں سے پہلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنے کا نام تصوف ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام جو امر کہلاتے ہیں، اوامر ہیں کہ کرو، اور نواہی وہ احکام جو کسی چیز کی ممانعت یا اسے روکنے پر مشتمل ہیں ان پر صبر کرنا۔ اگر ہم اس تعریف کے پیش نظر دیکھیں تو تصوف کے اندر ایک اور بہت ضروری چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے اپنی پوری زندگی تبلیغ دین میں صرف کی ہے۔ جب تک وہ انیشیل اسٹیج پر رہے تو محدود پیمانے پر جو قریبی تھے ان کو آپ تلقین فرماتے رہے، اور جب آپ نے سفر کر کے باقاعدہ علوم دینیہ حاصل کیے، فرض عین، فرض کفایہ، اور اس کے بعد اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کر آپ نے روحانی ترقیوں کی تکمیل کو حاصل کر لیا، کمال کو حاصل کر لیا، تو پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ انڈیا تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ یہ وہ اجتماعی اور بڑے پیمانے پہ تبلیغ ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ہر دور میں یہ تبلیغ دین آپ کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو صرف فضائل سنائے، صرف قصے کہانیاں سنائے اور اپنے آستانے کو آباد کر لے، بلکہ صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کی اتباع کرتے ہوئے نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور اس میں اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ اگر میں نیکی کا حکم کرتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں تو کوئی ناراض ہو کے دور ہو جاتا ہے، میرے گرد جمع شدہ لوگ جو میرے متبعین ہیں ان کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر تبلیغ دین سے کمی ہوتی، اگر تبلیغ دین سے لوگ متنفر ہو کے دور بھاگتے تو خواجہ صاحب 90 لاکھ تقریباً کفار کو مسلمان نہ کرتے، ایک اندازے کے مطابق جو لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ ہر وقت آپ کی طرف مائل نہ رہتے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماہانہ اجتماع میں 70 ہزار کی پبلک نہ ہوتی۔ اصل میں ہمارے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، ہم مکمل طور پہ تصوف اختیار اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ خوف ہمیں روک رہا ہوتا ہے، اور وہ خوف کیا ہے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں کیوں کسی کو اپنے سے برا کروں، میں کیوں برائی مول لوں، میں کیوں اپنے آستانے کو ویران کروں، وہ یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ خود صوفی کو کامل ہونا چاہیے، اور مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی شیخ ہیں، آپ پیر حضرات ہیں، آپ وہ صوفی ہیں کہ جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں، تو پھر لازم بات ہے کہ آپ اپنی اتباع کروانا چاہتے ہیں تو بزرگوں کی اتباع کریں، خواجہ صاحب کو پڑھیں، ان کے طرز اور طور طریقے کو اختیار کریں۔ خواجہ صاحب کامل و اکمل شخصیت تھے، تو سب سے پہلے صوفی کو کامل و اکمل بننا چاہیے، اور اس کی کاملیت اور اکملیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے، مصلحتاً خاموش ہوتا ہے، اجازت شرع کے بغیر، اپنے ذاتی مفادات کو ختم ہوتا دیکھ کر یا اس میں کمی دیکھ کر یا نقصانات کے خوف کے پیش نظر، حالانکہ وہ نقصانات ذاتی قسم کے ہیں، وہ کوئی اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اب اگر وہ اس کو ترک کرتا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ ناقص انسان ہے، وہ اپنے اکابرین کے طریقے پہ نہیں چل رہا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس موضوع پہ بہت کلام کیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوفی ہو اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف چلے، یا خواجہ صاحب قرآن و حدیث کے خلاف چلتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ تو اتباع شریعت کر کے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے۔ اس لیے اس پہلو پر غور و تفکر کرنا ہر مسلمان کے لیے، اور خصوصاً خواجہ غریب نواز کے محب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان۔ اب ان تمام کے اندر تو اگر ہم صرف اگلی حصے کو نہ دیکھیں،
انسان میں تو انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، مجتہدین، نیک پرہیزگار لوگ، اور کفار، گناہگار، مرتد، سب اس میں شامل ہیں۔ تو کیا سب خسارے میں؟ نہیں، اللہ سے اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا، اور آگے 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ سب خسارے میں ہیں، لیکن یہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ یا یہ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہوں گے وہ خسارے سے باہر ہو جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایمان اور نیک عمل کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، اور صبر کی تلقین اور حق کی تلقین کرنا، اس کا ہماری ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ایمان کو بھی کامل کرو، عقائد کو ٹھیک کرو، نیک اعمال پر استقامت حاصل کرو، اور اس کا مطلب اس کے بعد یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی دیکھ بھائی ہم تو نیک بن گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یار، خواہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ خسارے سے باہر ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے اکابرین کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ پھر نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے بدل دے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، یعنی دل سے بدل دے۔ لفظی ترجمہ تو یہ یعنی دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں یہ بتائیں کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ ایمان کے کامل درجے پر تھے یا کمزور؟ کامل، کمزور تو نہیں تھے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ سرکار نے 3 درجے بیان فرمائے، تو خواجہ صاحب معاذ اللہ کو تیسرے پہ دھو نہیں سکتے کہ برائی دیکھیو چھوڑو یار کون کرے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم تبلیغ دین اس لیے چھوڑ بیٹھے ہیں کہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا، میرے متبعین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ ہر اتوار کو، ہر جمعرات، ہر جمعے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، تو یہ تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا۔ یعنی بعض بزرگوں کے تجربے میں یہ آیا کہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ جو نہیں چاہتے کہ ہمیں نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو نماز کی تلقین کرتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ، اب اگر وہ دور سے آ رہا ہوگا نا تو یہ دیکھ کے بھاگ جائے گا، پھر کسی پلر کے پیچھے، درخت کے پیچھے سے پوچھ رہا ہوگا مولوی گیا کہ نہیں گیا، بھائی کیوں چھپ رہا ہو یار، وہ آ کے نماز کے کہتا ہے، جب بھی آتا ہے نماز پڑھ لو، یہ کر لو۔ یعنی ہم لوگ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ تبلیغ دین کرتے ہیں تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بھاگیں، لیکن جیسے ہم نے سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ بھاگیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جب کہ آپ اچھے انداز سے تبلیغ کرتے ہیں، جیسے خواجہ صاحب نے کی، جیسے میرے آقا نے تبلیغ کی، دیکھیں بدل کر رکھ دیا ماحول۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس طرف مائل ہوئے اور علمیت کے اندر کمال حاصل کیا، ایسے شیخ عبد القادر جیلانی، ایسے دیگر صوفیاء اعظام کو آپ دیکھیں، خصوصاً ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام صوفیہ کے ذریعے پھیلا، اور اس کی پہلی اصل کیا ہے؟ بھئی نیکی کا حکم کیا نا، اسلام قبول کرو، کفر کو چھوڑ دو، یہی کہا نا، یا برائی سے روکنا، کفر کو چھوڑ دو، اسلام قبول کرو، برائی سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو پھیلا وہی ظاہر کرتا ہے کہ صوفیہ اعظام جانتے ہیں کہ تصوف کی ایک مضبوط، ایک اس کا پہلو، ایک شاخ، اس کا پلر کہہ لیں آپ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے، اور خواجہ صاحب نے یہی کیا۔ وہ چونکہ اب جیسے اس میں درجہ بندی علماء نے بیان کی کہ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ برائی کو ہاتھ سے ختم کر دے، اس میں حاکم اسلام ہوتے ہیں جن کے جو ریاست جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ٹیچر ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے بدل سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے اور برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ ایسی شوہر ہے جو اپنے گھر کا سرپرست ہے اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ایسے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں پہ سختی کر کے برائی کو ختم کر سکتی ہیں، یعنی طاقت کے زور پر۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے کہیں۔ یہ خاص طور پہ علماء اعظام، جب علماء ہی اپنی زبان سے بات کہنا چھوڑ دیں گے، جب مشائخ اعظام ہی مصلحتوں کے شکار ہو کر
نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، جو مصلحتیں اور مصالح فاسدہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نکلے گا جو آج نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی میں 10 سال سے فلاں آستانے سے وابستہ ہوں، لیکن اس کی عملی حالت آپ دیکھیں تو انتہائی غلیظ اور ناگفتہ بے حالت ہوتی ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ میرا بڑا مشاہدہ ہے، میں 30 سال سے تقریباً تبلیغ دین کر رہا ہوں، کہ جب ان سے کراس کویسچننگ کی گئی کہ آپ کی حالت کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا، ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں، فضائل کے بیان سنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں زبردست قسم کا، تھوڑی تعریف کی، نذرانہ پیش کیا، گھر واپس چلے گئے۔ کیا خواجہ صاحب نے یہ کیا تھا؟ کہ غوث پاک نے یہ کیا تھا؟ انہوں نے تو تبلیغ دین کی تھی۔ اسی سے تو جب آپ برائی کا نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایک اپنے متبع، ایک اپنے ساتھی، ایک اپنے قریبی شخص کا تجزیہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور اس میں برائی پاتے ہیں، تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اولیاء اعظام کا یہ مسئلہ ہے کہ دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری صحبت میں رہنے کے باوجود شیطان اور نفس اس کو لے اڑیں، اور پھر شریعت کی طرف سے پابندی بھی ہے، حکم کرو تو پھر وہ زبان سے اور بعض اوقات سختی سے بھی کرتے ہیں۔ جیسے جنگوں میں بھی حصہ لیا اولیاء اعظام نے، جہاد کی ہیں باقاعدہ، صحابہ کرام نے نہیں کیا، نبی کریم نے کیا، پھر اور ہندوستان میں کتنا جہاد ہوا ہے اور مسلمان غالب آئیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر دوسرا درجہ ہے زبان سے کہنے کا، تیسرا درجہ ایک عوامی درجہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر بہت ہی مضبوط آدمی گناہ کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، یا مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن آپ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا کام ہے کہ، اور آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر میں کروں گا لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانے نا۔ اس میں یہ لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے تبلیغ دین سے سامنے والا نیکی کو اختیار کرے گا اور برائی کو چھوڑ دے گا، پھر تو واجب ہوتا ہے اس کو کہنا۔ اب اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ نے ظلم کیا ہے اپنی ذات پر بھی، اور اس شخص پہ بھی ظلم کیا ہے، اور آپ نے دین اسلام کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کیا۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے گا، کہوں گا نہیں مانے گا، پھر بھی افضل یہ ہے کہ کہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ سب مانتے نہیں لوگ، تو کیا فائدہ کہنے کا؟ میں ہی عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ آپ کسی کو تبلیغ دین کریں، 1000 روپے ملیں گے، اور سامنے والا بات مان لے گا تو 2000 ملیں گے، کیا اب آپ اس لیے تبلیغ چھوڑ دیں گے جی سامنے والا نہیں مانتا؟ نو، آپ کہیں گے 1000 تو آئے گا بھائی، مانے نہ مانے۔ یہی مذہب اسلام کا معاملہ ہے، لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو دل میں اس کو، تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مان جائیں گے تو واجب، نہیں مانیں گے افضل ہے کہنا۔ تیسرے درجہ ہوتا ہے کہ نہیں، لڑائی جھگڑا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، مار پیٹ کریں گے، ایسی صورت میں چھوڑ دینا افضل ہے، پھر ان کو حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی بعض بزرگان دین نے یہ لکھا ہے، اور فتح عالمگیری میں بھی ہے، کہ اس صورت میں بھی اگر کوئی تبلیغ کرے تو وہ مجاہد ہے، بڑا جہاد کرنے والا ہے، کہ آپ پرواہ نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے مارو، جیل میں ڈالو، کچھ بھی کرو، آپ تبلیغ کریں، لیکن ہر ایک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں، بعض اوقات پوری فیملیز پیچھے ہوتی ہیں، سرپرست کوئی بند کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تو پھر پیچھے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی پھر غلط قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان صحیح مصلحتوں کی بنا پر پھر شریعت، دیکھیں کتنی نفیس شریعت ہے ہماری، اگر ہر شخص کو مکلف بنا دیا جاتا تو آزمائش تھی نہیں تھی، تو اس میں بس اتنا کہہ دیا اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ یہ 3 درجے ہیں۔ اب اگر غور کریں چوتھا درجہ کون سا ہوگا؟ تیسرے درجے میں اضعف الایمان سرکار نے قرار فرمایا، وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے آگے کے درجات تو مثال کے طور پر کہ ایک ہوتا ہے راضی رہنا گناہ سے، جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، بعض اوقات گھر والے نماز قضا کر رہے ہیں، بیوی نماز قضا کر رہی ہے، بچے، شوہر کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ گناہ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اولاد گناہ کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ آپ زبان سے روک رہے ہیں، نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں، نہ دل میں برا جان رہے ہیں، تو آپ تو ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی نیچے آ گئے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ایمان کو ضائع کر دے۔ اس سے ایک اور بدترین درجہ ہے، وہ ہے گناہ پہ خوش ہونا، اور سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اس کو ترغیبیں دینا۔ جیسے بعض آوارگر دوست ہوتے ہیں، یار واہ تو نے یہ کام کیا ہے، اچھا گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لیا، ویری گڈ، چوری کر کے لیا ہے، بہت خوب۔ بعض ماں باپ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول سے کوئی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں نا، بولتے شاباش پین بڑا اچھا ملا ہے تجھے، یہ گھر میں رکھ دے، واپس لے کے جائے گا، دیکھ لے گا کوئی، یہ آپ خوش ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ بچے گری پڑی چیز لے آتے ہیں باہر سے، امی 100 روپے کا نوٹ ملا ہے، امی فوراً مال غنیمت جھپٹ لیتی ہیں، بولتی ہیں یہ تیری میری نیکی کام آئی ہے کوئی،
یہ 20 روپے لے جا، 80 روپے اپنے پاس رکھ لیے، حالانکہ یہ ایک گناہ ہے، یہ تو امانت تھی، لیکن علم نہیں ہوتا تو اس پہ خوش ہونا۔ اسی طرح اگر بچہ داڑھی شیو کروا رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا بچہ، کتنا اچھا، اللہ نظر بد سے بچائے، کہ داڑھی کوئی بچی آوارہ گرد بن گئی ہے، وہ برقع اتار کے جا رہی ہے تو ماں خوش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہم تو اور نیچے درجے پر آ گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جو یہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، چونکہ اکثر ہماری ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں گناہ کی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے، ایک شخص کے وصف شرم و حیا کو ختم کر کے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بے حیا ہو جائے، غیرت سے دور ہو جائے اور گندے اور غلیظ کام جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ کرنے لگے۔ اس کے لیے اس کو لٹریچر دینا، پڑھنے کے لیے آڈیوز، ویڈیوز، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا یا اس کو ٹونٹنگ کرنا، یار تم مرد ہو کہ عورت ہو؟ وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں واقعی میں مرد ہوں، عورت نہیں ہوں، تو وہ ان کے ساتھ برائی میں تعاون کرتا ہے۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ بدترین درجہ ہے۔ کیا خواجہ صاحب نے کبھی ایسا کیا؟ بولیے، کسی ولی نے کیا؟ تصور میں بھی آ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ اپنے مریدین کی ہی حوصلہ افزائی کر رہا ہو، تم کون ہو؟ چور، شاباش۔ تو کون ہے؟ جواری، شاباش۔ تم رشوت لیتے ہو، شاباش۔ آستانے میں پیسہ دیتے رہو، باقی چھوڑ دو۔ یہ کون سا تصوف ہے؟ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے اس طریق کو اختیار کرنا ہی ہوگا۔ اس پہ دیکھیے، میں آپ کو ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے ایک ان کے طبقے پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم جس بستی پہ تو عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے اس میں تو کچھ نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ نیک لوگوں پر بھی عذاب، یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر بھی عذاب نازل کرو اور ان کی چیخیں مجھے سناؤ، اس لیے کہ جب یہ کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو اس سے روکتے نہیں ہیں، اس سے راضی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب جتنے ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمیں ابھی غور سے سن رہے ہیں، جو خواجہ صاحب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے اکابرین کی تعلیمات پہ چلنا چاہتے ہیں، خدا را وقت احتساب ہے۔ سوچئے، سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچیں۔ سب سے پہلے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ایک آئینے میں جو کھڑا شخص ہے نا اس کو کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ آئینے میں کھڑے ہوں گے تو اپنے عکس نظر آئے گا نا۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اپنی غلطیوں کو پہچاننا، اپنا احتساب کرنا، اور پھر ان برائیوں کو دور کر کے اس پہ صبر اختیار کرنا، جیسے ہم نے ایک پروگرام میں تفصیلی اس پر کلام کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں تو بیوی بچوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض واجب رکھی چیزیں ان کو پورا کریں، اور گناہوں سے بچیں۔ تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ہے ان کو علم دین سکھائیں، کم از کم فرض علوم سکھائیں، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم نہ نیکی کا حکم کر رہے ہیں نہ برائی سے۔ جو قریبی لوگ ہیں خاص طور پر ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایک ٹیچر ہے، کچھ اسٹوڈنٹس اس کی خدمت کرتے ہیں، زیادہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایسی اگر کوئی بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے، دینی حلقے کے اندر دیکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اب چاہے وہ گناہ گار ہو، اس کو تلقین نہیں ہوگی، باقی سب کو تلقین ہوگی۔ تو یہ غلط چیز ہے نا، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر سب سے پھر اپنے متبعین، اس طرح آپ آفس میں ہیں، آپ کے کچھ دوست ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم غور و تفکر کریں، کہ ان کی برائیوں کو دیکھ کر کوشش کریں کہ ان برائیوں کو دور کریں۔ اس کے بعد ہوتا ہے پھر ایک اور، کہ جتنا اللہ نے آپ کو رسائی دی ہے، جتنی وسعت عطا فرمائی ہے، آپ اس معاشرے سے برائی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اس وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، بڑے بڑے اکابرین، لیکن ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ان کا فیض اس لیے عام نہیں ہو سکا کہ اس وقت رسائی بڑی مشکل تھی۔ لٹریچر تک، لٹریچر کو پہنچانا، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، ایک نسخہ تیار، ایک ہی استعمال کر سکتا ہے اس کو۔
پھر دوسرا نسخہ تیار، دوسرا استعمال کر سکتا ہے، اور وہ قلمی نسخے رکھے ہوتے تھے تو کتنا مشکل تھا۔ آج کتنا آسان ہو گیا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر تھوڑی صلاحیت بیدار کریں، ہم علم دین سیکھیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، بہتر ہے کہ اپنے ذات پر نافذ کریں، تاکہ جتنا ہم اپنے ذات پہ نافذ کریں گے، یہ بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اسی سٹیج کے اوپر کہ اللہ پھر ہماری زبان کی تاثیر کو بڑھاتا ہے، ہماری شخصیت کو ایک اثر عطا فرماتا ہے، جو دوسرے قبول کر کے تیزی کے ساتھ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کو اپنے پر نافذ کر کے، اور پھر سوشل میڈیا پر آج اگر انسان چاہے، یوٹیوب اچھا پلیٹ فارم ہے، اور دیگر ہیں کہ اپنے کلپس بنا کر، اچھی پوسٹ بنا کر جو مستند مواد پر مشتمل ہیں، ایک وقت میں لاکھوں لوگوں تک ایک عام آدمی بھی دین کی بات پہنچا سکتا ہے، عام آدمی بھی جو غیر عالم ہے وہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جو میں نے دو لفظ کہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مستند حوالے سے چیز کو حاصل کریں، اچھی طرح پہلے خود سمجھیں، اور اس کے بعد پھر اس کو بیان کر دیں۔ اور اس میں تو اگر کوئی بے عمل بھی ہو تو پتہ کہاں چلتا؟ ایک پوسٹ بنانے میں تو پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، اچھا مواد ہو آپ آگے کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہری طور پر گیٹ اپ آپ کا دین کے حوالے سے تو زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اطراف اور پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی تبلیغ دین کریں۔ جب یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اپنا گھر، خود ہماری ذات، یہ معاشرہ بگڑتا ہے، اور ہم اس کو اختیار کر لیں گے تو جہاں تک ہمارا دائرہ اثر ہوگا اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں خواجہ صاحب کی اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، کوئی کویسچن کرنا ہے تو کیجئے۔ جی آپ کریں گے، بولیے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بسا اوقات چھوٹی عمر کے افراد جب کسی بڑی عمر کے فرد کی اصلاح کرتے ہیں تو آگے سے منفی رویہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بڑی عمر کے فرد کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے عمر بھی زیادہ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، انسب تو یہ ہے کہ اپنے ہم عمر کو آپ تلقین کریں، کیونکہ نصیحت قبول کرنے کی بہت بڑی رکاوٹوں میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ادنا شخص اعلیٰ کو تلقین کر رہا ہو، مرید پیر کو تلقین کرے، شاگرد استاد کو کریں، اولاد ماں باپ کو کریں، چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو کرے، تو ایک رکاوٹ خود بخود بیچ میں آتی ہے کہ ان کے ہم مانیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم اسلام بنے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی تم مجھے ناحق پر چلتا دیکھو تو مجھ پر رحم کرنا، مجھے فوراً بتانا۔ لہذا مشہور واقعہ ہے کہ جو مال غنیمت میں کپڑا آیا وہ تقسیم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بڑا تھا، جب آپ نے کرتا بنا کے بیٹھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یہ آپ نے کیسے اتنا کرتا بنایا، آپ کا تو پورا ہونے نہیں چاہیے تھا اس کپڑے میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے اپنا کپڑا بھی دے دیا تھا کیونکہ میرے لیے وہ ناکافی تھا، تو دونوں کو ملا کے میں نے کرتا بنایا۔ اب آپ دیکھیں، گرفت کی ہے نا ایک شخص نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تو وہ ادنا ہی تھا، لیکن آپ نے اس نصیحت کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا، رکاوٹ نہیں بننے دی۔ ہوتی ہے رکاوٹ لیکن بننے نہیں دی۔ ایسے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، بارش ہو کے چکی تھی، کیچڑ پڑی ہوئی تھی، تو ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلنا، گر نہ جانا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضور آپ بھی تھوڑا سنبھل کر چلیں، اس لیے کہ اگر میں گرا تو اکیلا گروں گا، اور آپ گرے تو پوری قوم گر جائے گی۔ اب آپ نے تو حصی چیز کو مراد لیا، اس نے معنوی چیز کو مراد لیا۔ آپ کیچڑ کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو غلطی مت کیجیے گا ورنہ قوم اس کی پیروی کرے گی یا گناہوں پہ دلیر ہوگی تو آپ کی گرفت ہوگی۔ اب وہ چھوٹا تھا نا، اس نے تلقین کی، یقینی سی بات ہے کہ یہ رکاوٹ بننی چاہیے تھی، ایک فطری تقاضا ہے، لیکن بڑے بننے نہیں دیتے۔ تو آپ کا جواب یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے ہم منصب کو کریں، برابر کے لوگوں کو کریں، لیکن اگر کوئی چھوٹا کر دیتا ہے اور صحیح بات کہہ رہا ہے تو پھر بڑے کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، اگر واقعی غلطی ہے تو قبول کرے۔ اور چھوٹوں کے لیے میری پھر نصیحت یہ ہے، ہماری تلقین یہ ہے کہ اگر کبھی ضرورت پیش آ ہی جائے تو پھر سب سے پہلے تو ایک موقع محل کو دیکھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ والدہ کی کوئی خطا نظر آئی ہے، اب ان کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوچ کے کہ میری والدائیں عمر میں بڑی ہیں، منصب میں بڑی ہیں، چھوڑ دیں۔ سوچئے اگر اس غلطی پر آپ کی والدہ کی میدان محشر میں گرفت ہوگی
یا خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے جہنم کا حکم دے دیا گیا، آپ کے لیے پچھتاوا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کاش میں منع کرتا؟ اس لیے نیت اور قصد و ارادہ یہ رکھیں کہ میں اپنے بڑوں کو بروز قیامت احتساب سے اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے بچا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا قصد و ارادہ کر کے پھر موقع محل، یہ نہیں کہ سب کے سامنے بڑوں کو تلقین کرنا۔ کوئی ماننے والا ہو نا، وہ بھی نہیں مانے گا اگر آپ سب کے سامنے ٹوک دیں گے۔ اس وقت آپ نے غلطی دیکھی تو نوٹ کر لیں لیکن بولے نہیں، تنہائی کے اندر۔ پھر ان کا موڈ دیکھیں، بعض اوقات پہلی کوئی ہائپر ہے، آپ جا کے پہنچ گئے، کل آپ نے ایسا کیا تھا، وہ کہاں مانے گا غصے کے اندر؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ اچھی اور پختہ تدبیر کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ آپ جائیں، تھوڑا ہاتھ پاؤں دبائیں، کوئی تحفہ دیں، ان کی دعائیں لیں، پھر یہ کہیں کہ اگر آپ گزارش کریں کسی کے کپڑوں پہ کیچڑ بڑے کے لگ جائے، اس کو صاف کیا جائے تو بڑے کو ناراض ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے بالکل نہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے بھی کیچڑ۔ تو پھر یہ گزارش یہ کہ یہ برائی کیچڑ ہی ہے، پھر آپ بالکل ادب سے تلقین کریں۔ اب وہ مانیں ٹھیک، نہیں مانیں آپ کا کام ختم، آپ چھوڑ دیں۔ اسی طرح ٹیچرز کے ساتھ، ٹیچر کو براہ راست کریں، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہ میں اس کو منع کروں گا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب جیسے مسجد کے کوئی امام صاحب ہیں، وہ ان سے کوئی خطا آپ کو معلوم ہو رہی ہے، آپ کسی ان نون نمبر سے ان کو میسج کر سکتے ہیں، ایک فیک آئی ڈی بنا کر ای میل کر دیجیے اگر وہ یوز کرتے ہیں، کوئی خط لکھ کر کسی بھی نامعلوم شخص کو کہیں یار اس کو ان کو دے دیجیے گا اور خود غائب ہو جائے، نیچے نام مت لکھیے گا، اپنا نام اور ایڈریس۔ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے اخلاص کی کمی کی بنا پر کب ایسے کرتے ہیں نا تو اس پہ پورا نام لکھتے ہیں اور نمبر بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا کارنامہ ہے۔ تو وہی اخلاص سے کریں، بڑوں کو ظاہر نہ کریں، آپ ان کو کر دیں، یہ اچھی چیز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بڑوں کو تلقین بڑے ہی کریں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کوئی اچھا احسن طریقہ اختیار کر کے ان کے منصب کا، ان کے مزاج کا اور وقت کا اور ماحول کا لحاظ کر کے بالکل تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کویشچن؟ جی آپ کریں کویشچن کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کسی کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہ کرے، تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ اچھا کویشچن ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، آپ نے تبلیغ دین فرمائی، جب تک اللہ کا حکم یہی رہا کہ آپ تبلیغ کریں، سامنے والے مانے نہ مانے آپ تبلیغ کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اب آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر خاص ان لوگوں کو تلقین کرنا چھوڑ دی۔ یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو مسلسل تلقین کرتے ہیں اور وہ سامنے والا نہیں مانتا تو آپ کو قدرت و اختیار حاصل ہے، چاہیں تو چھوڑ دیں، چاہے تو جاری رکھیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ تسلسل کو ترک کر دیں، بہت زیادہ کرنا چھوڑ دیں، تھوڑا وقفہ کر لیں، ہفتے میں، کبھی 15 دن میں، کبھی مہینے میں دوبارہ اس کو تلقین کریں، کیونکہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میرا بڑا تجربہ ہے کہ ایک شخص وقتی طور پہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہا، ایک دفعہ رد کرتا، 2 3، پھر اس کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے، کوئی ہدایت، کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے، وہ اب ہو جاتا ہے دل نرم، اب وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے سہارا دے، کوئی مجھے سمجھائے۔ اس وقت آپ کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پہ وہ فوراً آپ کی بات قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے مایوس ہو کے مکمل طور پہ چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جاری رکھیں۔ اچھا ایک اور ہوتا ہے کہ آپ نے تلقین کی، وہ لڑنے لگا، لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں، زیادہ ہمیں نہ سمجھاؤ۔ گھر والے کہتے ہیں زیادہ ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملا گیری خود اب باہر جا کے کرو۔ وہ اتنے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، اتنا سخت روڈلی رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو تلقین کرتا ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ جیسے وہ کویسچن کیا تھا نا کہ وہ فقیر آ کے چپٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں مانے گا، ڈانٹ ڈپٹ کے جاتا ہے۔ تو یہاں جسٹ اپوزٹ ہے کہ فقیر تو گندا کام کر رہا تھا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں، سامنے والے کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے، ایسے نہیں مانے گا، سخت رویہ رکھو، ہاتھ بھی مار دو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے کو تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب آپ کو پتہ ہے وہ مارے گا، پیٹے گا، جب آپ دوبارہ کہیں گے خدا نخواستہ کلمہ کفری نکال دے زبان سے، اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تبلیغ چھوڑنا جائز ہے۔ اچھا ایک ایسا طرز عمل ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ بھی چھوڑیں گے اور تعلق بھی قطع کریں گے، اس سے تعلق نہ توڑیں کہ ہو سکتا ہے کبھی یہ مان جائے، لیکن ایک اور درجہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، نبی کریم کی شان میں، آل بیت اطہار، صحابہ کرام،
یا شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، اب آپ نے پیار سے سمجھایا 1 بار 2 بار، وہ نہیں مانتا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جس کو ہم کفر التزامی کہتے ہیں کہ ہم حکم لگائیں کہ یہ مرتد ہو گیا، اور بعض اوقات کفر لزومی ہوتا ہے کہ اسلام سے باہر تو نہیں محسوس ہوتا لیکن احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروانا چاہیے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ تسلسل سے اتنی برائی کے اوپر جاری ہے۔ اسی طرح اعلانیہ گناہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اس طرح 3 طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اب آپ سمجھا رہے ہیں پیار محبت سے نہیں مان رہے، تو پھر ایسے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ ان کو نہ اپنی خوشی میں بلائیں، نہ غم میں بلائیں، نہ ان کی خوشی غم میں شرکت کریں، یہ فرض ہے ہم پر۔ اگر ہم میل جول جاری رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے گناہوں پر اس کو دلیری فراہم کی۔ ایک ہی پریشر کا طریقہ ہے، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لیں کہ آپ جا کے ماریں پیٹیں، اگر وہ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی رہ رہے ہیں تو بیوی کے ڈنڈے ماریں، شوہر کو ماریں اور گھر علیحدہ کروا دیں۔ ریاست کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، اس کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ کریں، واجب ہے تاکہ ان کو گناہوں کا احساس ہو، ورنہ آپ نہیں کریں گے، میل جول رکھیں گے تو پھر یاد رکھیں وہ آگ آپ کے گھر میں بھی آئے گی، کیونکہ آپ کے بچے، آپ کی نسلیں بھی اس عمل کو معمولی سمجھیں گے کہ ہمارے ماں باپ تو مل رہے ہیں، اس کا مطلب وہ عمل اتنا خطرناک نہیں ہے، کل آپ کے گھر میں بھی آگ لگ جائے گی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ہوتا ہے ایک صورت کہ آپ کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے، جیسے کوئی خطرناک قسم کا فرد ہے کہ جو آپ کو مار دے گا، گولی مار دے گا کچھ، اسے تو تلقین کرنے میں آدمی ڈرتا ہے 50 دفعہ، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے حال پہ نہ چھوڑے، نہیں ہے؟ تو پھر اس لیے اس طرح کے جو شرری قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تبلیغ دین کے جواب میں وہ اصلاح نہیں سمجھتے، وہ اس کو تنقید کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، بے عزت کر دیا سب کے سامنے، میری برائی کو کیوں بیان کیا؟ تو حالانکہ آپ احسن طریقے سے تبلیغ کر رہے ہوں تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ پھر ہمارے اکابرین کا معاملہ تھا، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے مقابلہ، کہ جب افرادی قوت آپ کو حاصل ہو گئی اور اتمام حجت ہو گیا کہ آپ طاقت کے ذریعے اس کو تبدیل کریں، تو پھر آپ کے لیے گھر پہ رہنا مناسب نہیں تھا، پھر آپ نکلے ہیں رستے میں، اور میدان کربلا کے جو کربلا کا معاملہ ہوا، میدان کربلا میں جو آپ کے ساتھ کیا گیا وہ مارز وجود میں آیا۔ انہیں سمجھانے کا مقصود ہے کہ جس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، جو اپر لیول پر ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، تو وہ پھر کرے گا، لیکن ہم نیچے لیول کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب نقصان کا صحیح اندیشہ ہے تو پھر اس سے اجتناب کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ غور کرنا ہوگا، جو آپ کے سوال کا خلاصہ، جواب کا خلاصہ یہ بنے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے بارے میں امید ہے کہ مان جائے گا، تسلسل سے کوشش جاری رکھیں، جو لڑائی جھگڑا کرے وقفہ کر کے کریں، تعلق رکھیں لیکن چلیں تلقین کرتے رہیں، لیکن اعلانیہ گناہ یا بہت ہی بڑی گستاخیوں کے معاملات اس میں تلقین کریں، نہ مانیں تو سوشل بائیکاٹ، اور جہاں پہ شدید نقصان کا اندیشہ ہو وہاں تو تبلیغ نہ ہی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کبھی کریں بھی تو اجتماعی طور پہ کر دیں، بھئی یہ برائی یہ معاشرے میں بہت عام ہے، اب ہو سکتا ہے اس میں بھی ہوں، وہ چل جائے گا تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک رہے گا۔ جی بیٹا آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، یہ جو تبلیغ دین ہے یہ عام شخص کر سکتا ہے یا صرف عالم دین؟ دیکھیں، عام شخص بھی کر سکتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور اس میں پوری امت سے خطاب ہے، لہٰذا ہر شخص کر سکتا ہے، کوئی علماء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن ہر شخص جس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں غور کرے کہ وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک شخص اگر تفسیر قرآن کی روشنی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور عام شخص ہے، وہ کیسے کرے گا؟ فقہی گہرائیاں وہ کیسے بیان کرے گا؟ عوام الناس جب کرنا چاہیں تو بس اتنا کہ جب آپ نے کسی مستند عالم دین سے کوئی بات سنی ہو یا مستند کتاب سے آپ نے لٹریچر لے لیا ہو، اسی کو فارورڈ کریں اور بغیر کسی توضیح تشریح کے۔ اگر آپ نے ایک مسئلہ 10 دفعہ بھی سنا ہے تو اس کی تشریح اپنے پاس سے نہ کریں کہ ہو سکتا ہے اس تشریح کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے، تو یوں بعینی تبلیغ دین کر سکتے ہیں، یعنی علماء کا یا مستند کتابوں کا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں، اس میں عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہمارے والدین اگر غیر عالم ہیں، ہماری والدہ عالمہ نہیں ہیں، تو وہ ایک عام آدمی میں شامل ہے نا۔ اگر تو اس میں علماء کی قید لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتی تلقین، وہ تو مقید ہو جائیں گے، ایسے ہر ٹیچر تو عالم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ سمجھائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔
ہر شخص کو اپنا مقام، مرتبہ، درجہ بندی کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کس لیول کا ہوں. اسی لیے جتنا آپ کو علم حاصل ہوتا رہے اس کے تقاضے کے مطابق پھر آپ تبلیغ دین کریں. اب جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم فرض عین بھی پڑھتے ہیں اور فرض کفایہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو ہماری ذاتی ضرورت کے علوم ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو لازم علوم ہیں فرض عین، اور جو دوسروں کی ضرورت کے ہیں وہ بھی حاصل کرتے ہیں جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اور پھر ہم ہر چیز کی اونچ نیچ اور گہرائی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی وسیع پیمانے کے ساتھ ہر شعبہ زندگی سے متعلق لوگوں کو نصیحت کریں، تلقین کریں. حتیٰ کہ ججز کو بھی ہو سکتی ہے، وکلاء کو ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز کو ہو سکتی ہے، ایسی آپس میں علماء بھی ایک دوسرے کو تلقین کر سکتے ہیں. ایک کا علم زیادہ ہوتا ہے، ایک کا تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جتنا جو آپ جس چیز پہ جس ٹاپک پہ آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو دسترس بھی حاصل ہو، اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں. اب جیسے عوام الناس ہوتی ہے نا، مثلا وہ غیبت کے بارے میں کر رہے ہیں تو غیبت کی جوازی صورتیں بھی بیان کریں. اگر آپ نے صرف غیبت کے نقصانات اور غیبت کی تعریف بیان کی تو ہو سکتا ہے کوئی جوازی صورت اختیار کرے اور لوگ بدگمان ہو کے غیبت کر رہا ہے. اس لیے ناقص تبلیغ مناسب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.